فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہو جاتے ہو، اس کے دین کے سپاہی بن جاتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. تمہاری پریشانیاں، تمہارے دنیاوی معاملات کو اللہ رب العالمین سنبھالتا ہے جب تم اللہ کے دین کو سنبھالنے لگتے ہو. ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم جب اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو، توحید پھیلانے کی صورت میں، جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں، یا اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضرورت مندوں میں جو مستحق ہیں، یتیم اور بیوہ اور مساکین، مسافر، جن پر اپنا مال تم خرچ کرتے ہو، کی مدد کر رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا ہے. اللہ رب العالمین تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بڑی حکمت سے لبریز تھا. آپ نے جو احادیث بیان فرمائی، شریعت کے احکامات، ہر ایک لفظ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا شریعت کا قیمتی اثاثہ موجود ہے. محدثین کرام نے اسی لیے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اچھی طرح مد نظر رکھا، اس طرح فوکس کیا کہ آپ کا ایک ایک لفظ اس سے شریعت کے محدثین نے کئی احکامات استنباط کیے. بنی اسرائیل کے کئی واقعات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بیان کیے. صحابہ کرام کو جنہوں نے اس امانت کو محفوظ رکھا، آگے تابعین تک پہنچایا، انہوں نے اس امانت کو محفوظ رکھا، آگے تبع تابعین تک، محدثین، ائمہ جنہوں نے کتب احادیث کی صورت میں وہ ساری احادیث اور واقعات محفوظ کیے، آج تک ہمارے سامنے محفوظ کہ وہ الفاظ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں، وہ الفاظ محدثین نے محفوظ کر کے یہ نبوت کی امانت امت کے حوالے کر دی. بنی اسرائیل کا ایک معروف واقعہ آج اس خطبے میں ہم اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں. ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے، کچھ اسباق حاصل کرنے کے لیے وہ 3 دوست جو ایک سفر میں چلے تھے اور پھر پہاڑی راستہ تھا، پہاڑ کی ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، زوردار موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے. بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی اثنا میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آتا ہے اور غار کے منہ پہ آ کر رک جاتا ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے اور پھر اندر انہیں نہ کوئی روشنی محسوس ہوتی ہے، نہ ہوا کی کراسنگ. تو یہ جس پریشانی میں یہ تینوں دوست مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 3 جو دوست ہیں ان کا واقعہ جو بیان کیا. ہم دیکھتے ہیں محدثین نے بھی اس واقعے کو مد نظر رکھا، کئی مسائل کا استنباط کیا، کئی شرعی احکامات بھی ان سے نکالے، کیونکہ نبوت کے بیان کردہ ایک ایک لفظ میں بڑی حکمتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو واقعہ بیان کیا ہے تقریباً تمام کتب حدیث میں ہے، بخاری سمیت موجود، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ دیگر معروف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم بھی اکثر دروس میں، خطبوں میں یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. آج محض ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اس واقعے کی دہرائی ہم کرتے ہیں آج کے اس خطبے میں، کہ ہمیں جو سبق مل سکیں وہ ہم حاصل کر لیں. کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کی مدد کی. ان تینوں نے آپس میں پھر مشاورت کی کہ اب تو تھوڑی دیر کے بعد آکسیجن بھی بند ہو جائے گی، ہوا کی کراسنگ نہیں، جب تک سانس لے رہے ہیں اور کوئی روشنی بھی نہیں ہے اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے
اور نہ ہی ایسا وہ مواصلاتی رابطے کا نظام اس وقت موجود تھا کہ وہ رابطہ کر کے کسی اور کو بلاتے کہ آؤ اس پتھر کو ہٹاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا وہاں موجود نہیں تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی، لیکن زمین پہ، پہاڑوں میں، غاروں میں، کہیں بھی انسان بندہ پھنسا ہوا ہے، اللہ کو پکار سکتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دور نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ اس کا علم، اس کی مدد، اس کی قدرت، ذات بابرکت عرش پر مستوی، لیکن اس کا علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مشرک جس کے عقیدے میں، اس کی گھٹی میں شرک اور فون شدگان سے مدد طلب کرنا سکھایا گیا ہے، وہ کتنا بے وقوف ہے۔ اس اللہ کو چھوڑتا ہے اور قبروں کے پاس جاتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جن کو اس دنیا کا کچھ پتہ نہیں، وہ اپنے اعمال کے حساب سے آخرت میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ اس کا سہارا لیتا ہے۔ اس مضبوط سہارے کو چھوڑ، اللہ رب العالمین کا سہارا چھوڑ کے مردوں کا سہارا پکڑنے والے مشرک، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین کتنا قریب ہے اپنے بندے۔ تینوں نے مشاورت کی، اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے رکھو۔ یعنی موحدین تھے، اس وقت بھی انبیاء کا دور تھا، بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ انبیاء گزرے۔ کسی نبی کا وسیلہ واسطہ دیتے، فلاں نبی کے واسطے، فلاں نبی کے طفیل، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل کے یہ تینوں، ان کے طفیل اللہ ہمیں نجات دے دے؟ نہیں، اہل توحید تھے، موحدین تھے۔ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ خطاب کہ اللہ سن رہا ہے، اور پھر اللہ کو اگر وسیلہ لینا ہے اپنے اعمال کا، اللہ کی صفات کا، اس کے ناموں کا، یہ جائز وسیلہ ہے۔ فور شدگان کا وسیلہ پکڑنا ہماری شریعت میں کہیں بھی یہ تعلیم نہیں، کہیں بھی تعلیم نہیں۔ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جو جائز وسیلہ ہے۔ وسیلے کی جائز اقسام میں سے کسی نیک آدمی کو اپنے لیے دعاؤں کی گزارش کر، یہ بھی وسیلہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ان کے دور خلافت کے دوران قحط سالی کا تذکرہ آتا ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی، یعنی کہ بارشیں رک چکی ہیں اور قحط سالی اور اناج، فصل اور باغات کی کمی شروع ہو چکی تھی، پھلوں کی کمی، کھجور نہیں اگ رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا۔ بارش طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں پانی پلائے گا، بارش برسائے گا۔ خود دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زندہ تھا، ہمیں جب بھی پریشانی آتی ہم ان کے پاس جاتے، وہ دعائیں کرتا تو دعائیں قبول کر لیتا تھا، اور آج ہم ان کے چچا کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اے اللہ ہمیں پانی پلا دے، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے، اس مردہ زمین کو زندہ کر دے، انسانوں پر، مخلوق پر، جانوروں پر، سب پہ اپنی رحمتیں بارہ نازل کر دے۔ یہ الفاظ کہتے، صلاۃ الاستسقاء ادا کی جاتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے عباس بن عبد المطلب نے۔ انس بن مالک اس واقعے کے راوی ہیں جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا گھر پہنچے تھے، صبح کے وقت وہ دعا کی گئی، صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا، شام کو مدینہ منورہ میں موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر فوج شدگان کا وسیلہ جائز ہوتا، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، اللہ رب العالمین کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے عمر بن خطاب دعا نہ مانگتے ہیں؟ تیرے نبی کے طفیل ہم پر بارش برسا دے؟ نہیں،
نبی علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، نہ ہی نبی علیہ السلام کی قبر روضہ مبارک پر گئے. خود امیر المومنین تھے مسجد نبی اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، کہ کوئی دور تھوڑی تھا. جہاں نمازیں پڑھنے پہلو میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود ہیں، اخروی زندگی میں، برزخی زندگی میں، اللہ کی جنتوں میں. چند قدم اٹھا کے جاتے، ہاتھ اٹھاتے سب صحابہ مل کے یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ ادرکنا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں. نہ صرف یہ واقعہ، صحابہ کرام کی پوری زندگی میں صحیح سند کے ساتھ دیکھا ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا ان پر پریشانی آتی ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، پڑوس میں رہنے والے، مدینے میں زندگی گزارنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر آ کر وہ استدعائیں کرتے ہو، پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو. قطعاً نہیں. تمام صحابہ کرام اہل توحید. تو زندہ انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اسے بولیں دعاؤں کا، یہ جائز وسیلہ. پھر اللہ رب العالمین وہاں انسان کو کام آتا ہے جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں. ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں تھا. اتنی بڑی چٹان، وزنی چٹان تھی، ہم تینوں مل کر زور لگائے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، مجبور تھے. کوئی سبب نہیں تھا کہ چٹان ہٹ جائے، کوئی سبب نہیں تھا. اللہ رب العالمین انسان کو وہاں کام آتا ہے جہاں انسان کے سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں. کبھی بھی انسان رب العالمین سے نا امید نہ ہو. کسی رشتہ دار، والدین میں سے یا کسی بھائی طبیعت جب زیادہ خراب ہو، کوئی ایسی بیماری لگ جائے خراب، علاج کے بعد آخر میں ڈاکٹر کہتے ہیں اب دعا کرو، یعنی اب ہمارے اسباب ختم ہو چکے ہیں. یہ فطرت میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اب اللہ رب العالمین اسباب نہ ہونے کے باوجود اسے شفا دے سکتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس اب کوئی علاج نہیں، اسباب ختم. اللہ اب بھی قدرت رکھتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہاں ہونا چاہیے کہ دعا صرف اس وقت نہیں جب اسباب ختم ہو چکے. دعا تو شروع سے آخر تک اسباب موجود ہو، جب بھی اللہ کی مرضی سے ہی وہ اسباب مؤثر اور کارگر ثابت ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی نہ ہو تو اسباب بھی بیکار ہو جاتے ہیں. مشاورت یہ ہوئی اللہ کو پکارو اور اپنے اپنے عمل کا واسطہ، اعمال کا واسطہ دینا جو اللہ کے لیے خالص کی ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو. تینوں نے اپنے اپنے ایک زندگی کا جو عمل وہ اچھے سے اچھا عمل سمجھ سکتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جس میں ہمارے لیے سبب یہ ہے ہمارے ساتھ بھی تو پریشانیاں ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے ہر آدمی کے گھر میں، اس کی زندگی میں، کاروباری معاملات میں، اولاد کے متعلق، رشتوں کے متعلق، اپنی بیماری صحت کے متعلق ہر آدمی پریشان ہے. جب اللہ سے مانگنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے تو زندگی میں ایسے نیک اعمال ہونے چاہیے جو پریشانیوں میں انسانوں کے کام آئیں. جب پریشانی میں پھنس جائیں تو وہ اعمال ہمارے کام آئیں. نیکی آخرت میں بھی انسان کے کام آتی ہے، دنیا میں سے پہلے آدمی نے اللہ رب العالمین سے استدعا کی، اللہ میرے والدین تہائی بوڑھے، میں روزانہ اپنی بکریاں اور ریوڑ بھیڑ بکریاں چرانے کے بعد ان کا دودھ نکالتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا ہوں، اپنی بیوی اور بچوں کو بعد میں دیتا ہوں. ایک دن اس طرح بکریاں پہاڑوں میں چراتے چراتے واپسی میں تاخیر ہو گئی، عشاء ہو گئی. جب میں واپس پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے، بغیر دودھ پیے سو چکے تھے وہ. اب میں پریشان ہو گیا، میری اولاد بھی، انہیں بھی دودھ چاہیے تھا، وہ دودھ مانگنے لگے. میں نے کہا میں تمہیں دودھ نہیں دوں گا جب تک اپنے والدین کو دودھ نہ پلا دیں، جو ان کی روٹین تھی. حتیٰ کہ الفاظ ہے کہ میرے بچے اپنی اینڑیاں رگڑ رہے تھے، میرے پاؤں میں زمین پر لتھڑ رہے تھے اس دودھ کے لیے، بھوک کی وجہ سے. لیکن میں نے ہمت کی، اپنی اولاد کی محبت کو غالب آنے نہیں دیا. والدین کی ادب اور خدمت میں دودھ لے کر آیا، کھڑا رہا. نیند سے اٹھاؤں کیسے، ان کو تکلیف ہوگی، نیند سے اٹھانا بھی تکلیف ہے. خود ہی اٹھیں گے تو دودھ پئیں گے.
اسی حالت میں کھڑا رہا پوری رات، دودھ کا برتن لیے پوری رات کھڑا رہا. صبح ہو گئی، میرے والدین اٹھتے ہیں، پھر میں نے ان کو دودھ پلایا. یعنی میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا، اپنی اولاد کو بھوکا ہی سونے دے دیا، بس بھوکے ہی سو گئے، لیکن انہیں دودھ نہیں دیا جب تک اپنے والدین کو نہیں دیا. اللہ رب العالمین، اے اللہ یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا ہو، اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے، راستہ کھول دے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کن فیکون، وہ تو مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج ہی نہیں، فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے چٹان کو تھوڑا سا ہٹایا، اتنا دور کیا کہ کچھ انہیں روشنی محسوس ہونے لگی، لیکن ایک آدمی کا گزرنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا. یعنی اللہ نے اپنے تینوں بندوں کو ان کی نیکیوں کی کرامت دکھانی تھی کہ آج تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں. اللہ رب العالمین نے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا. یعنی یہ عمل تمہارا اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں قبول. والدین کی خدمت یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. کمبائنڈ فیملی میں انسان کی بیوی، اس کے بچے بھی ہوں، والدین بھی ساتھ ہوں، پھر بیلنس رکھنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کو ترجیح دینا اپنی اولاد پر. بڑے بڑے لوگ اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی خاص چیز کھانا وغیرہ یا پھل فروٹ وغیرہ گھر میں لے کر آنا، والدین کو پتہ ہی نہ چلے اور چپکے سے میں اپنے بچوں کو کھلا دوں. اگر صحیح معنی میں اولاد ہونے کا حق ادا کرنے والا ہوتا تو ایسا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. گھر میں کوئی چیز لے آؤں، ساتھ رہ رہے ہیں، والدین کو خوشبو بھی نہ آنے دوں اور اپنی اولاد کو کھلا دوں، قدر یہ تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پہلے ہمارے والدین کا ان کو دوں، اگر وہ کھائیں وہ اس سے مستفید ہوں، چیز ختم بھی ہو جائے، کوئی مذائقہ نہیں. ترجیح والدین. کتنی بڑی آزمائش، یہ خود کتنی بڑی آزمائش سے گزرا. اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ رب العالمین نے اس کی پریشانی سے اس کو دور ہٹا دیا. یہ تینوں جو نیکیاں باری باری تینوں نے پیش کی. جس آدمی کی زندگی میں یہ نیکیاں ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. یعنی یہ تینوں نیکیاں، اس میں پہلی نیکی آپ نے سنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، خدمت کرنے والا، اولاد اور بیوی کے مقابلے میں والدین کو ترجیح دینے والا. یہاں تک ترجیح دینی ہے جہاں جب تک اپنی بیوی اور اولاد کے حقوق پہ ظلم بھی نہ ہو. ایک بیلنس رکھ کے چلنا ہے. ایسا آدمی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ اس کے رزق میں فراخی اور برکتیں ڈالتا ہے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے. اللہ اس کو تنگی اور پریشانیوں سے نکالتا ہے. اس کا برعکس کیا ہے؟ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور والدین کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو دنیا میں پریشان کرتا ہے. اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے رزق میں بھی تنگی آتی ہے. اللہ رب العالمین اس سے عزتیں بھی چھین لیتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو دھتکار دیتا ہے. اللہ کے قریب جو بندے ہوتے ہیں، صالحین اور محسنین میں سے بندے کا شمار نہیں ہے، کیونکہ رضا اللہ فی رضا الوالدین سخط اللہ فی سخط الوالدین. جامع ترمذی کی روایت، اللہ جب تم سے راضی ہوگا جب تم اپنے والدین کو راضی کرو گے. جب تک والدین ناراض ہیں اللہ بھی تم پر ناراض رہے. عبادتیں خوب کر لی، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کر لیا، نمازیں بھی 5 وقت پڑھ رہا ہے، گھر جا کے ادھم مچا دیتا ہے. والدین کے ساتھ زور زور سے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، ان کی بات ان کی سنی انسنی کر دینا، ان کو بات بھی نہ کرنے دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتے رہنا، ان کی عزت کو اچھالنا. نوجوان اولاد میں بڑی ہی شکایتیں آ رہی ہیں، بالخصوص جب یہ مادہ پرستی کا دور شروع ہو چکا ہے. تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ انسان نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کو دھتکار دیتا ہے. یہ پورا علیحدہ موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت
حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کسی بات پر تمہیں ناگواری کا احساس ہو وہ دل میں رکھو، چہرے پر اس کا احساس ظاہر ہونے نہیں دو، اف تک نہیں کہو۔ اف بڑی بات، یعنی اف بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ ناگواری کا اظہار کرو، تمہارے چہرے پر سلوٹیں آنا شروع ہو جائیں کہ وہ محسوس ہو کہ میری بات، وہ محسوس کریں ماں یا والد یہ محسوس کرے کہ میری بات اس کو ناگوار گزر رہی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اتنا مقام اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ دنیائی معاملات میں اگر وہ تم سے بات کرتے ہیں، وہ تو بالولا تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی آپ بات مانیں، تسلیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے تو نفل نماز پڑھنے والے جرید کو بھی وہ سزا دی، آزمائش میں اسے ڈال دیا۔ والدہ جب بلانے آئی تھی وہ بلانے پر گئے نہیں، حالانکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس پر واجب تھا نفل نماز توڑ کر والدہ کے بلائے پہ جاتا، تو دنیاوی کاموں کی کوئی کیا حیثیت ہے کہ میں کاروبار میں ہوں، ابھی آ نہیں سکتا، ابھی آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، اپنے بچے کی تعلیم اور داخلہ کے سلسلے میں مصروف ہوں، اس کو ٹیوشن دینے میں مصروف ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ دنیاوی یہ عذر، کوئی عذر نہیں کہ جن کی وجہ سے انسان والدین کے ساتھ بات ہی نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کی مدد نہ کرے اور ان کے کام نہ آئے۔ اللہ نے تو اس کو بھی سزا دی۔ اللہ کا وہ بھی نیک بندہ تھا، لیکن آزمائش میں وہ بھی آیا۔ جرید والدہ پکارنے آئی اور وہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ مستجاب الدعوات، یعنی دعاؤں، جس کی دعائیں قبول، والدین کے ساتھ جو اچھا چلتا ہے اللہ اس کی زندگی میں، عمر میں برکتیں ڈالتا ہے، رزق میں اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی۔ دوسرے آدمی نے بھی، اب دوسرے کی باری آئی، اس نے بھی اپنا یہ عمل پیش کیا کہ رشتہ دار ایک خاتون تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، خوبصورت تھی، حتیٰ کہ شیطان نے مجھے وسوسے دیے، میں نے اسے برائی کی دعوت دی کہ آپ آمادہ ہو جاؤ، میں آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہوں۔ سختی سے منع کر دیا، نیک خاتون تھی، سختی سے منع کر دیا، تمہارے لیے حلال نہیں، نہ میرے لیے۔ حالات اس کے گھر میں کچھ ایسے آئے، اس کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی، میرے پاس آئی، 1000 دینار کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں بندوبست کر لوں گا، لیکن میری جو خواہش وہ آپ کو پورا کرنی پڑے گی، وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ مجبوری کی وجہ سے وہ آمادہ ہوئی، حامی بھر لی۔ کہتا ہے میں نے جوتوں کر کے اپنے دوست و احباب کاروباری لوگوں سے رابطے کیے اور 1000 دینار جمع کر لیے مقررہ وقت پر۔ ہم دونوں تنہائی میں جب ملنے لگے، خاتون وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ سوائے نکاح کے بغیر میں تمہارے لیے حلال نہیں۔ اتق اللہ، یہ الفاظ بھی تھے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی ابھی چند لمحات کی لذت تو تم حاصل کر لو گے، لیکن اس کے بعد اللہ کا جو عذاب ہے اس زنا کا وہ سخت ترین، نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ میں، اور دنیاوی عذاب علیحدہ اور آخرت کا عذاب علیحدہ۔ چند لمحوں کی لذت کی وجہ سے ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے بن جائیں کہ اللہ کی لعنت برسے، اللہ کی پھٹکار برسے، دنیا میں بھی پھر عذاب ہو، آخرت کا عذاب۔ خاتون کے ان چند لفظوں کا ایسا اثر ہوا، دل میں نرمی تھی، اللہ کا خوف تھا، کچھ اتنا گوشہ تھا اللہ کے ڈر اور خوف کا کہ وہاں تنہائی سے بھی اس خاتون کو چھوڑ کے باہر، وہ پیسے بھی دے دیے، اللہ کے ڈر اور خوف سے وہاں سے باہر نکل۔ یہ گناہ سے بچنا، زنا سے بچنا، پاک دامنی اللہ کو بڑا محبوب عمل، نوجوانوں کا، بڑی عمر والوں کا بھی، مردوں کا، خواتین کا، پاک دامنی، اور ہمیشہ پاک دامن لوگ اللہ کو محبوب ہی رہے ہیں، جو اہل ایمان بھی ہوں، اپنی عزتوں کی، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بارے میں بھی شریعت کے بڑے احکامات آئے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب اس نے اپنا یہ عمل رکھا، اللہ تیری رضا کے لیے عمل کیا، اب اسباب بھی مکمل ہو چکے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اس حالت میں اس گناہ کو چھوڑا ہے کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں نے عمل کیا، اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ مزید پھر وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹتی ہے،
لیکن اب بھی ایک آدمی کے گزرنے جتنا راستہ نہیں بن رہا، یعنی کہ معاملات کھل رہے ہیں، لیکن اللہ نے ابھی تیسرے کو بھی اس کی نیکی کی کرامت دکھانی تھی۔ اللہ رب العالمین نے مزید چٹان کو ہٹایا۔ اس سے دوسرا عمل آپ نے سنا، پاک دامنی، گناہوں سے بچنا، اپنی عزت، اپنے جسم کی حفاظت کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس آدمی کے اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرما رہا ہے۔ یہ نیک اور اہل ایمان، قرآن آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، یہ انبیاء کی بنیادی صفات میں سے صفت رہی، پاک دامنی اہل ایمان کی صفت رہی۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا وہ جو اپنی بیوی اور اپنی بانجیوں کے علاوہ کسی طرف منہ نہیں لگاتے، کسی جگہ منہ نہیں لگاتے، وہ اللہ کے خاص نیک بندے جو جنتوں کے وارث بنیں گے، جو جنتوں میں عزتوں کے ساتھ روانہ کر دیے جائیں گے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی جگہ بھی اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے۔ یہ ہے پاک دامنی۔ اور پھر وہ عمل جو عرش کے سایہ، عرش کا سایہ جس کی وجہ سے نصیب ہو، یہ وہی عمل ہے۔ 7 قسم کے خوش نصیب جن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا، ایک وہ بھی ہے جس کو کوئی خاتون خود دعوت برائی دے، گناہ کی خود دعوت دے، صرف اللہ کے ڈر سے کہے انی اخاف اللہ، خوبصورت بڑے خاندان کی، اسے خود دعوت دے، یہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین نے اسے پاک دامن کو اپنے عرش کا سایہ دے۔ تقوی اصل یہ ہے، جب گناہوں کا موقع نہ ملے انسان سوچتا ہے میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، بڑا نیک ہوں، صالح ہوں۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، جب گناہ کا موقع نہ ملے ہر آدمی متقی ہے، جب تک موقع نہ ملے اللہ موقع دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے تنہائی میں جب میرے علاوہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، کیا اس وقت بھی یہ گناہ کو چھوڑتا ہے؟ اور تقوی ثابت ہی جب ہوتی ہے، انسان کی تقوی، اللہ کا خوف وہ ظاہر ہی جب ہوتا ہے، جب تنہائی میں بھی وہ گناہ کو چھوڑے، جب موقع ہو اپنی جسم کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جب اس بدکاری کا ذکر فرمایا، اس کے رد میں اس کے روکنے کے لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، باقی گناہوں کے متعلق فرمایا وہ گناہ مت کرو، بدکاری کے متعلق فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ جو اس کی اسباب، مرد عورت کا اختلاط، چاہے تعلیم کے بہانے کوئی ادارہ ہو، یونیورسٹی کا، کالج کا، اس میں مخلوط تعلیم جس میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے ہوں اور پڑھانے والی عورتیں ہوں، یا پڑھنے والے کو ایڈوکیشن میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہوں، پھر بریک میں ساتھ کھاتے پیتے ہوں، گھومتے پھرتے ہوں، جہاں جہاں یہ اسباب آئیں گے وہاں وہاں شیطان آئے گا اور گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، خواتین کو علیحدہ حکم دیا یغضضن من ابصارہن، مردوں کو علیحدہ حکم دیا یغضوا من ابصارہن، یغضوا ابصارہم، اہل ایمان سے کہیے وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے چلیں۔ اگر کسی علاقے میں ماحول ایسا بن چکا ہے، خواتین آزاد ہو چکی ہے، پردہ نہیں کر رہی، تمہارے لیے عذر نہیں کہ تمہارے لیے دیکھنا حلال ہو گیا، تم اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلو، تم تو پابند ہو نا، اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو تم اپنی آنکھوں کو نیچا کرو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ جب ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، یہ بظاہر ایک چھوٹا سا شاید عمل ہو، لیکن فرمایا نبی علیہ السلام نے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر غیر محرم عورت کو اس شہوت کے ساتھ چھوتا بھی ہے، ہاتھ لگاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سر میں سلاخیں ڈالی جائیں گی، سلاخوں سے سوراخ کیے جائیں گے۔ تصور کریں ڈرل مشین کے ساتھ دیواروں میں جو سوراخ کیے جاتے ہیں، جہنم میں اس طرح کے عذابوں کا تصور شریعت نے دیا ہے اس آدمی کے لیے محض ہاتھ پھیر کے جو لذت حاصل کرے غیر محرم عورت کے ساتھ۔ آگے زنا کا معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی تھی، پاک دامن۔ اللہ رب العالمین پاک دامن لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام، ایک علاقے سے گزر ہوا، وہ جابر اور ظالم بادشاہ ہر آدمی
جس کے ساتھ بیوی ہوتی تھی خوبصورت وہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ توریہ کیا دینی اعتبار سے، کیونکہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، اسے بتا دینا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ توریہ کیا، تعریض کی، تاکہ اس ظالم کے ظلم سے ہم بچ جائیں۔ اس توریے کے باوجود جب کہا گیا کہ یہ میری بہن ہے، سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر وہ ظالم بادشاہ اس سے رہا نہیں گیا، برے ارادوں سے قریب آنے لگا۔ اتنی مہلت نہیں، وضو کر کے نماز پڑھ لے تو وضو کیا، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، 2 رکعتیں پڑھی۔ اللہ تو جانتا ہے میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور میری پاک دامنی کا یہ عالم ہے، نکاح سے پہلے میرے خاوند سے پہلے کسی غیر محرم نے میرے جسم کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ عمل میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ یہاں بھی سارہ علیہ السلام اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنا جو عمل پیش کیا وہ پاک دامنی تھی۔ بہت بڑا یہ عمل، اپنی شہوت اور اپنی خواہشات، اپنی جذبات پہ کنٹرول کرنا، اور یہ آزمائش ہے۔ جو اللہ کا ڈر اور خوف ہو وہی لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس ظالم بادشاہ کو پکڑ لیا اور اپنے ارادوں میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین اس طرح دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جریج کے بارے میں آپ نے سنا، آزمائش میں وہ آیا، ماں کے بلائے پہ گیا نہیں۔ جب بدکارہ عورت نے الزام لگایا پاک دامنی کے موضوع کے متعلق، اس جریج کا واقعہ بھی، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ والدہ نے بد دعا کیا دی؟ لا تمتہ حتی یریا الی وجہ الممسات، کسی بدکارہ کا چہرہ دیکھ لے زندگی میں، ناراض ہو کے بد دعا دے گی۔ یہ بد دعا نہیں تھی کہ اس کے ساتھ سوئے، زنا کرے، معاذ اللہ، یہ بد دعا تھی اس کا چہرہ دیکھے۔ یعنی جو عادی زانی مرد ہو یا عورت ہو جسم فروش، اللہ رب العالمین کے چہروں پر ہی پھٹکار اور لعنتیں برساتا رہتا ہے۔ ان کے چہروں سے انسانی رونق اور معصومیت اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ چہروں کا نور اللہ رب العالمین ان سے سمیٹ دیتا ہے، پھٹکار پڑتی ہے، چہرہ دیکھنا بھی عذاب ہوتا ہے ایسے عادی مرد اور عورت ہو۔ پھر جب آزمائش میں آئے، نماز پڑھی، کیونکہ پاک دامن تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے وہ کرامت ظاہر کی۔ چھوٹا معصوم بچہ، اس نے بھی بتایا کہ جریج بے قصور ہے، فلاں چرواہے کے نطفے سے میں پیدا ہوا۔ یہاں بھی پاک دامنی اور نماز کام ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز پڑھ کر اور صبر کر کے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ شریعت اسلام میں نکاح کے بغیر کسی مرد کا عورت کے ساتھ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، خواہ فون پر، میسیج پر، یہ حرام ہے، ناجائز۔ آج کل یہ بھی بیماری پھیل چکی ہے کہ اگر محض منگنی ہو جائے، بات پختہ ہو جائے، نکاح نہیں ہوا، دونوں مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی آپس میں آزاد، حتیٰ کہ کچھ اپنے آپ کو ترقی یافتہ گھرانے کہلانے والے، انہوں نے جو یورپین ماحول لے لیا، ان کو تنہا بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھومے پھرے تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ یہ حالت۔ پھر یہاں دارالفتاء میں انہی لوگوں کے بڑے بڑے جو گھرانے ہیں، ان کے کیس اور واقعات پھر مفتیوں کے پاس آتے ہیں کہ نکاح سے پہلے انہوں نے تنہائی اختیار کی اور نکاح سے پہلے معاذ اللہ خاتون پریگننٹ ہو گئی۔ جب آپ شریعت کو چھوڑو گے تو پھر اس طرح کے نقصانات اور ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔ نکاح کے بغیر اس طرح تنہائی اختیار کرنے کی اجازت ہی نہیں، بلکہ سوشل میڈیا جہاں موبائل فون ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، مرد ہو، عورت ہو، نوجوان لڑکے ہوں، نوجوان لڑکیاں، وہاں جو ذہن سازی ان کی جا رہی ہے، آپ پھر ہم سب جانتے ہیں یہ جو یورپین ماحول ہے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں دوستی کر لیں، وہ تو حکومت کی طرف سے آزادی ہے، ہر طرح کے ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی ہو جائے تو ان کے ہاں جائے، ان کا سرکاری قانون ہے۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں، اسلام کی پابندیاں ہیں، اصول ہیں، شریعت آسمان سے اتری ہے، نکاح کے بغیر اس طرح کے معاملات حرام، ناجائز۔ تو پھر وہی ماحول اب ہمارے اس ملک میں سیکولرزم بنانے کے لیے، الحاد پھیلانے کے لیے بنایا جائے کہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی آپس میں دوستیاں قائم ہیں، جہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور ہمارے اس اسلامی ملک میں نہیں تھا، یورپی ممالک میں تصور تھا، اب یہ چیزیں ہمارے ملک میں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔
اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے تنہائی میں پہلی ملاقات، جسے ڈیٹنگ کہا جاتا ہے، پہلی ڈیٹ ملاقات ہے۔ اب یہ تصور بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عزت کی حفاظت فرمائے۔ یہ سارے معاملات ناجائز ہیں کہ اب منگنی ہو گئی، واٹس ایپ پہ کچہریاں ہو رہی ہیں، ویڈیو کال پہ کچہریاں ہو رہی ہیں، حرام ہیں یہ ساری چیزیں، آگے بدکاری کے دروازے کھولتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس بدکاری کے قریب بھی مت بڑھو۔ کاش کہ ہم معاملات کنٹرول کریں، اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں، معاملات میں سختی کریں، تعلیم وغیرہ کے ماحول میں اس ادارے میں ان کو داخلہ دلوائیں جہاں یہ مخلوط نظام نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس معاملے پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نیک بندے جن کو اللہ نے عزتیں دی، وہ سب ان کی صفت میں چیز ثابت تھی، پاک دامنی۔ تیسرے آدمی جو ان کے ساتھ تھا، اس کے پاس بھی ایک نیکی تھی، اللہ کے سامنے اس نے اپنی نیکی پیش کی کہ میں کسی کاروباری اور سیٹھ آدمی تھا، وہ مزدور رکھے، سب نے اپنی مزدوری دن پورا کیا، سب کو میں نے اپنی مزدوری دی، تقریباً ایک فرق کے برابر، ایک فرق جو کہ تقریباً 7.5 کلو کے برابر اس کی اناج بنا مزدوری کا۔ میں نے اس کو دیا، کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، حق تو پورا دے رہا تھا، اس نے کہا نہیں کم ہے۔ میں نے کہا سب کو یہی دیا تھا، یہی طے کیا تھا، وہ پورا دے رہا ہوں۔ وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، میں نے اس کا جو اناج تھا امانت کر کے رکھا، پھر میں نے اس کو آگے کاشت میں اس کو لگایا تو اللہ نے اس میں بڑی برکت دی، اتنی برکت دی اس کی فصل سے۔ پھر میں نے کئی ریوڑ خریدے، بھیڑ بکریوں کے، گائے کے ریوڑ، حتیٰ کہ ان کو سنبھالنے والا چرواہا بھی، غلام بھی خرید لی۔ کئی سالوں کے بعد آ گیا، یعنی حالات بیچارے کے ایسے سخت ہوئے، وہ 7-8 کلو اناج بھی لینے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ اب اس کی امانت تھی، چیز تو اس کی تھی، میرے پاس آیا، مجھے وہ دے دو، میری حالات خراب ہے۔ میں نے کہا اتنے ریوڑ دیکھ رہے ہو، چرواہے سمے تمہارے لے جاؤ۔ وہ اس کے سیٹھ کے منہ کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا، لیکن تم غریبوں کے ساتھ مذاق اڑانا تو تمہاری عادت ہے، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہاری چیز ہے۔ پھر وہ سنجیدہ ہوا، اس کو میں نے سمجھایا، اور پھر اپنے وہ سارا ریوڑ چرواہے سمیت، غلام سمیت ہانک کر لے کر چلا گیا۔ یعنی کتنا ہی آزمائش تھی، اللہ رب العالمین دے کر آزماتا ہے۔ اتنا مال، اتنی برکت آئی، لیکن اس کی اپنی نہیں تھی، کسی اور کی چیز تھی۔ اس کے پوری امانت اس نے اس کے حوالے کر دی۔ ورنہ مال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ بہانے سے اگر کوئی سرپرست بھی بن جائے، یتیم بچوں کے مال کا، کوئی فوت ہو گیا ہے، وارث چچا ہے، ماموں ہے، بڑا بھائی ہے، بہانے سے مال کھانا شروع کر دے۔ لوگوں کے پاس کہیں سے پیسہ آ جائے، وہ بیچارے سوچتے ہیں پیسہ کہاں لگا ہے، کاروباری صلاحیت نہیں، کسی کے ساتھ شراکت کر دیتے ہیں۔ اکثر شراکت میں دھوکہ دیکھیں وہ کس طرح لوگوں کو پھر جھوٹ سناتے ہیں، معاملات چھپا دیتے ہیں اور مال بٹونا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی امانت غلط طریقے سے اڑا دیتے ہیں کہ دیا نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ چند مہینے منافع دینے کے بعد سارا مال ہڑپ ہو جاتا ہے، جھوٹا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا وغیرہ ہو گیا۔ بڑی آزمائش سے فرمایا نبی علیہ السلام نے، میری امت میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال اور پھر عورت۔ لیکن اس نے یہ فتنے سے نکل گئی، اس کو پوری امانت دے دی۔ جہاں تک وہ غریب جو مزدور واپس آیا، اس کے حوالے سے ہم غور کریں، اللہ رب العالمین کتنا کریم، یعنی اس کے حالات اس قدر سخت ہوئے، وہ 7-8 کلو اناج لینے گیا، اسے معلوم نہیں تھا اللہ کی کتنی بڑی رحمت، رزق کا کتنا ایک وسیع ذخیرہ میرے انتظار میں۔ اللہ سے دعائیں انسان کرتا رہے، اسباب نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھی اسباب، اللہ سے دعائیں کرے انسان۔ اسے کیا پتا تھا اللہ میرے رزق اس طرح اچانک کھول دے گا۔ جو چند کلو اناج لینے آیا تھا، وہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر چلا گیا۔ وہ اللہ رب العالمین، وہی غریب نواز ہے جو غریبوں کو امیر کرتا ہے۔ کوئی فوت شدہ بزرگ نیک ولی غریب نواز نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق چاہے بڑھا دے، جس کا رزق چاہے گھٹا دے، وہ سب اختیارات اسی کے ہاتھ میں۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی میراث اکیلے اللہ کی ہے، کوئی وارث نہیں اس کے علاوہ، اللہ ہی الوارث ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں سب اس کے اختیارات میں ہیں۔ وہی الرزاق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکلوں سے نکالنے والا غوث اعظم ہے، رب العالمین۔ موحد بنیے، توحید اپنائیے۔ ان 3 غار والوں کو جو واقعہ ہے سب کے اندر آپ کو توحید بھی ملے گی، اکیلے اللہ کا ڈر، اللہ کو ہی تینوں نے پکارا، ورنہ مشرک کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں، کوئی برکت نہیں ہے۔ تینوں کی جو مثالیں آپ نے سنی وہ بڑی آزمائشیں ہیں جن سے آج کا ہمارا معاشرہ، فرد جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ اولاد کی آزمائش، اور خاتون کے فتنے کی، عورت کے فتنے کی آزمائش، مال کی آزمائش، مال کا فتنہ۔ جب اللہ کا سچا ڈر ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو انسان ان فتنوں سے نکل جاتا ہے۔ کئی اسباق ملتے ہیں۔ اچھا، تینوں نیک تھے جو اپنی صحبت میں تینوں دوست، تینوں کے پاس نیکیاں تھیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی بد کردار ہوتا، جو نیکیوں سے خالی ہوتا، اس کی وجہ سے باقی دونوں بھی پھنس جاتے، اس کی نحوست دونوں پر آتی۔ یعنی اپنی صحبت میں، اپنے سفر میں نیک لوگوں کو ساتھ رکھیں، برے لوگوں کو، بد کردار آدمی، جھوٹے آدمی، مکار، خائن کو ساتھ رکھیں گے، شراکت کریں گے، صحبت میں، مجلس میں ساتھ بیٹھیں گے، اس کی نحوست آپ کو بھی لے ڈوبے گی۔ تینوں نیک تھے، اللہ نے تینوں کو برکت دے دی اور تینوں کو مصیبت سے نجات دی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا، یہ بنی اسرائیل کا بڑے اسباق ہیں اس کے اندر۔ محدثین نے اسی لیے کو سامنے رکھا اور کئی مسائل کا استنباط بھی کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنا کہ ان تمام واقعات پر غور و فکر کرنے اور ان سے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره